تو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے جو قبل ویڈیو تھا ہمارا، وہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا خلاصہ تھا۔ آج ہم ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے بارے میں جو سوالات بن سکتے ہیں کسی بھی ایگزام کے لیے، ان سوالات پر گفتگو کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ جو بھی آپ کا ٹاپک ہے، کوئی بھی ایگزام ہے کسی بھی طرح کا، اور یہودی کی لڑکی کا جو ڈرامہ ہے اس سے متعلق کوئی سوال بنتا ہے، آپ یہ ویڈیو یقینی طور پر مکمل دیکھ لیجئے نوٹس کے ساتھ، یعنی نوٹ بنانا نہ بھولیں، رائٹ کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے، نوٹ کرنا نہ بھولیں، تو آپ یقیناً یہودی کی لڑکی سے متعلق کوئی بھی سوال چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آئیے دوستو، ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہودی کی لڑکی عرف رومن دلربا، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا نام رومن دلربا بھی ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، یہودی کی لڑکی عرف رومن دلربا، ٹھیک ہے۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ اس آغا حشر کاشمیری، سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، رومن دلربا، اب یہاں پر آیا تصویر وفا عرف یہودی کی لڑکی، تو اس کے کتنے نام ہو گئے؟ ایک تصویر وفا، دو یہودی کی لڑکی، اور تین کون سا ہو گیا بتائیں گے؟ ابھی جو بتایا تھا پیچھے، رومن دلربا، ٹھیک ہے، رومن دلربا۔ تو یہودی کی لڑکی کے دو اور نام ہیں، تصویر وفا اور رومن دلربا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو سب سے پہلے ہم جو ڈرامہ یہودی کی لڑکی ہے اس کے جو مصنف ہیں آغا حشر کاشمیری، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حشر کاشمیری کو، ٹھیک ہے۔ آغا حشر کاشمیری کا اصل نام آغا محمد شاہ اور تخلص حشر تھا، امپورٹنٹ ہے یہ۔ آغا حشر کاشمیری 1879 بنارس میں پیدا ہوئے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بنارس میں پیدا ہوئے۔ آغا حشر کاشمیری کے والد آغا محمد غنی شاہ بنارس میں شالوں کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے، یہ سوال آیا ہے کہ کس ڈرامہ نگار کے والد شالوں کا کاروبار کرتے تھے؟ آغا حشر کاشمیری کے والد آغا محمد غنی شاہ بنارس میں شالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آغا محمود آغا حشر کاشمیری کے چھوٹے بھائی تھے۔ آغا حشر کی شادی 1911 عیسوی میں ان کے دوست حکیم فقیر محمد چشتی نے امرتسر میں کرائی۔ آغا حشر کاشمیری کا انتقال 28 اپریل 1935 عیسوی کو لاہور میں ہوا، ٹھیک ہے۔ آغا حشر کاشمیری کے بزرگ سری نگر سے بنارس تجارت کی غرض سے آئے اور وہیں مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ آغا حشر کاشمیری جب 7 برس کے تھے تو انہیں بنارس میں مکتب میں داخل کرایا گیا۔ 3 برس تک یعنی 10 برس کی عمر تک ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آغا حشر نے مولوی عبدالصمد سے، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ آغا حشر کاشمیری نے مولوی عبدالصمد سے عربی، فارسی اور دینی تعلیم حاصل کی۔ آغا حشر کاشمیری نے قرآن مجید کے 16 پارے بھی حفظ کیے تھے۔ آغا حشر کاشمیری نے قرآن مجید کے 16 پارے حفظ کیے۔ آغا حشر کاشمیری کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، لہٰذا ان کے والدین نے ایک مشنری اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن انگریزی کی ابتدائی تعلیم بھی اسکول میں حاصل نہ کر سکے، اس کے بعد گھر پر ہی مطالعہ کیا۔ خم خانہ جاوید میں لالا شری رام، دیکھیے یہ ایک تذکرہ ہے، امپورٹنٹ تذکرہ ہے، ہر ایگزام میں اس کا نام پوچھتا ہے کہ خم خانہ جاوید کس کا ہے، تو خم خانہ جاوید ہے لالا شری رام کا۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ سوال 100% آنا ہے۔ خم خانہ جاوید کس کا ہے؟ لالا شری رام کا۔ تو لالا شری رام نے اپنے تذکرہ خم خانہ جاوید میں لکھا ہے کہ آغا حشر کاشمیری 5 زبانیں جانتے تھے: عربی، فارسی، گجراتی، انگریزی اور اردو۔ باضابطہ طور پر آغا حشر کاشمیری نے 8ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کی۔ آغا حشر کاشمیری کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا۔ 17-18 برس کی عمر میں شعر کہنے لگے تھے یہ۔
اپنے والد سے چھپ کر مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی شخص نے آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نویسی کے آغاز سے متعلق اس طرح سے واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آغا حشر کاشمیری کی ڈرامہ نویسی سے متعلق کہتے ہیں کہ بنارس میں ایک تھیٹریکل کمپنی وارد ہوئی۔ اس کمپنی میں منشی مہدی حسن احسن لکھنوی، یہ نام یاد رکھنا، احسن لکھنوی، مہدی حسن نام تھا ان کا اور احسن لکھنوی کے نام سے مشہور ہوئے، ڈرامائسٹ کی حیثیت سے ملازم تھے۔ آغا صاحب اپنے ذوق شعری کی آسودگی کے لیے منشی صاحب سے ملے۔ گفتگو کا موضوع شعر و شاعری تھا، مگر بات ڈرامہ نویسی تک جا پہنچی اور دوران گفتگو بحث نے کچھ ایسا رنگ اختیار کیا کہ آغا صاحب نہ صرف بددل ہو کر چلے آئے بلکہ چھوٹا منہ اور بڑی بات یہ تک کہہ گئے کہ آپ کو جس ڈرامہ نویسی پر فخر ہے میرے لیے وہ اس درجہ معمولی چیز ہے کہ اگر چاہوں تو روزانہ ایسا ڈرامہ لکھ سکتا ہوں۔ یہ بات کس نے کہی؟ آغا حشر کاشمیری نے، کہ روز چاہوں تو ایسا ڈرامہ لکھ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہاں سے واپس آنے کے بعد آغا صاحب نے 8 روز میں، کتنے دن میں؟ 8 روز میں ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام تھا آفتاب محبت۔ آفتاب محبت ڈرامہ کتنے دن میں لکھا؟ 8 روز میں، ٹھیک ہے، آپ یہ یاد رکھنا۔ استاد علی بخش حشری آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کے ایکٹر تھے۔ یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کی بنیاد کشمکش پر ہوتی ہے۔ جو آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے ہیں ان کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ کشمکش پر۔ انہوں نے ڈراموں میں بہت سی اہم تبدیلیاں کیں، جیسے گانوں کی تعداد پہلے زیادہ تھی لیکن انہوں نے کم کر دی اور مکالموں میں روزمرہ کی زبان کا استعمال کیا۔ ممبئی کی نیو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی ممبئی میں ہی رہتی تھی، لیکن مہدی حسن احسن لکھنوی، آپ کو یہ نام بار بار یاد رکھنا ہے، مہدی حسن احسن لکھنوی کے مشورے سے یہ کمپنی بنارس پہلی مرتبہ گئی۔ ممبئی سے باہر کمپنی نے بنارس میں اپنا پہلا ڈرامہ بھول بھلیاں، ٹھیک ہے، ممبئی سے باہر بنارس میں اپنا پہلا ڈرامہ کمپنی نے بھول بھلیاں نام سے پیش کیا۔ منشی مہدی حسن احسن لکھنوی نے ایک دن کسی شرارت پر آغا حشر کاشمیری کو لڑکا ہے یا حشر کہہ دیا تھا، تبھی سے آغا محمد شاہ آغا حشر کاشمیری ہو گئے۔ یعنی جو یہ احسن لکھنوی تھے انہوں نے کسی شرارت پر آغا حشر کاشمیری جو تھے ان کو کہہ دیا لڑکا ہے یا حشر، تو تبھی سے سب لوگ ان کو حشر کہنے لگے، تبھی سے ان کا نام آغا حشر کاشمیری ہو گیا۔ آغا حشر کاشمیری نے 1897 میں ناٹک چندراولی کے اسلوب پر آفتاب محبت لکھا۔ چندراولی کے اسلوب پر آفتاب محبت کو آغا حشر کاشمیری نے 60 روپے معاوضے پر دیا۔ کتنے؟ 60 روپے، ٹھیک ہے، معاوضے پر ایک ناشر کتب فروش بسم اللہ خان کو فروخت کیا۔ یہ نام امپورٹنٹ ہے خاص طور سے UGC نیٹ کے لیے۔ 60 روپے پر آغا حشر نے بنارس سے ممبئی آ کر اپنے دوست عبداللہ کے مکان پر قیام کیا۔ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں آغا حشر کاشمیری 35 روپے پر منتھ شامل ہوئے، یعنی ان کو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں 35 روپے ملتے تھے ماہوار۔ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے لیے آغا حشر کاشمیری نے کل 5 ڈرامے لکھے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے مرید شک، دوسرا ہے مار آستین، تیسرا ہے پاک دامن، چوتھا ہے ٹھنڈی آگ، پانچواں ہے اسیر حراست۔ ان کے بعد وہ اس کمپنی سے علیحدہ ہو گئے۔ نیو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی میں پہلا ڈرامہ خواب ہستی لکھا۔ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے بعد جب اس کے لیے 5 ڈرامے لکھ چکے تو علیحدگی اختیار کر لی، تو ایک نئی کمپنی بنی نیو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی۔ اس کے لیے پہلا ڈرامہ لکھا انہوں نے خواب ہستی۔ سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ نیو الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے لیے آغا حشر کاشمیری نے پہلا ڈرامہ کون سا لکھا؟ تو وہ ہے ڈرامہ خواب ہستی۔ اس کے بعد خوبصورت بلا لکھا۔ 1914 عیسوی میں، یعنی 1914 کے بعد آغا حشر کاشمیری نے ہندی ڈرامے لکھنے شروع ہوئے۔ 1914 کے بعد یعنی جس سال حالی نے انتقال کیا، حالی نے اور کس نے؟ شبلی۔ حالی اور شبلی کا انتقال 1914 کو ہی ہوا ہے، تو 1914 کے بعد آغا حشر کاشمیری نے ہندی ڈرامے لکھنا شروع کیے۔
हिज हाइनेस चरखारी ने आगा हश्र कश्मीरी की कंपनी को 50,000 रुपये में ख़रीदा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि आगा हश्र कश्मीरी की कंपनी को किसने ख़रीदा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सवाल आता है कि आगा हश्र कश्मीरी की कंपनी को किसने कितने रुपये में ख़रीदा। तो हिज हाइनेस चरखारी ने आगा हश्र कश्मीरी की कंपनी को 50,000 रुपये में ख़रीदा। आगा हश्र कश्मीरी ने दिल्ली में असीर हिरस ड्रामा लिखा। ड्रामा मीठी छुरी, इनका आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा मीठी छुरी। इसको दो रंगी दुनिया भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है दो रंगी दुनिया, मीठी छुरी का। आगा हश्र ने अपने ड्रामे दामे हुस्न को शहीद नाज के नाम से भी लिखा है। दामे हुस्न को शहीद नाज के नाम से भी लिखा है। अब सवाल कैसा आएगा, सवाल इस तरह से आ सकता है कि आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामे शहीद नाज का दूसरा नाम क्या है। तो दामे हुस्न। दादा भाई ठूंटी की कंपनी में सफ़ेद खून और सैदे हवस लिखे गए। 1910 ईस्वी में हैदराबाद में सिल्वर किंग उर्फ जुर्म वफा लिखा गया। ये ड्रामा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर किंग। सवाल आता है सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। तो सिल्वर किंग है किसका है, जिसका सिल्वर किंग है उसी का जुर्म वफा, यानी सिल्वर किंग का दूसरा नाम है जुर्म वफा। आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा है ये सिल्वर किंग। ये ड्रामा खुद की कंपनी के लिए लिखा। सिल्वर किंग उर्फ जुर्म वफा को दूसरी कंपनियों में नेक परवीन पाक दामन के नाम से भी खेला गया। यानी सिल्वर किंग उर्फ जुर्म वफा का दूसरे नाम क्या हैं, नेक परवीन और पाक दामन। ठीक है, तो अक्सर आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामों के कई नाम हैं। मशरिकी सितारा यहूदी की लड़की के नाम से स्टेज हुआ। देखिए, जो हम यहूदी की लड़की के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे कबल की वीडियो में हमने इसका खुलासा पेश किया था। ये ड्रामा जब स्टेज किया गया तो किस नाम से किया गया, मशरिकी सितारा। ठीक है। कलकत्ता में आगा हश्र कश्मीरी ने यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा नाराए तौहीद उर्फ शेर की गरज लिखा। देखिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सवाल आता है कि यहूदी की लड़की का दूसरा हिस्सा किस नाम से लिखा गया। तो यहूदी की लड़की का दूसरे हिस्से का नाम है नाराए तौहीद उर्फ शेर की गरज। 1922 में ड्रामा तुर्की हूर और 1924 में आँख का नशा लिखा। 1922 में तुर्की हूर, 1922 ईस्वी में ड्रामा अनारकली लिखा किसने, इम्तियाज़ अली ताज ने, और 1922 में ही तुर्की हूर ड्रामा लिखा गया। सीता बनवास, ये भी ड्रामा है, महाराजा चरखारी की फरमाइश पर लिखा गया। ड्रामा खुद परस्त, ये एक ड्रामा है खुद परस्त, बाप का कातिल और गज़बान के नाम से खेला गया। यानी ये ड्रामा था खुद परस्त। ये ड्रामा दो नाम से खेला गया, बाप का कातिल और गज़बान। आगा हश्र के ड्रामों में ज़बान की फसाहत व बलागत के साथ खिताबत का अंदाज़ है। आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी को अमूमन 4 अदवार में तकसीम किया गया है। आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी के कितने अदवार हैं, 4। पहला दौर 1899 से 1901 ईस्वी का है। इस दौर में कुल 5 ड्रामे लिखे गए। पहला मुरीद शक, दूसरा मारे आस्तीन, तीसरा है असीर हिरस, चौथा है मीठी छुरी उर्फ दो रंगी दुनिया, चौथा हो गया ये, चौथा है दामे हुस्न उर्फ ठंडी आग, दामे हुस्न उर्फ ठंडी आग। दूसरा जो दौर है इनका वो है 1902 से 1908 ईस्वी तक का। इस दौर में कुल 3 ड्रामे लिखे गए। ठीक है। पहला ड्रामा है शहीद नाज उर्फ अछूता दामन, दूसरा है सफ़ेद खून, तीसरा है सैदे हवस। ठीक। अब इनका तीसरा दौर है, ये 1908 से 1919 ईस्वी तक है। इस दौर में कुल 7 ड्रामे लिखे गए। पहला है ख्वाब हस्ती उर्फ दाव पेच, दूसरा है खूबसूरत बला, तीसरा है सिल्वर किंग उर्फ नेक परवीन, चौथा है पहला प्यार। ठीक है दोस्तों। 5वां है बन देवी, और 6ठा है यहूदी की लड़की। ठीक। 7वां है बलवा मंगल उर्फ सूरदास।
یہ جو ڈرامے کا نام ہے بلوا منگل، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اکثر پوچھتا ہے اس کو۔ چوتھا دور 1919 سے 1930 تک، اس دور میں کل 13 ڈرامے لکھے گئے۔ سب سے زیادہ ڈرامے اس آخری چوتھے دور میں لکھے گئے۔ شیر کی گرج عرف نعرہ توحید، یہودی لڑکی کا دوسرا حصہ ہے یہ۔ مدھر مرلی، بھگیرتھ گنگا، عورت کا پیار، ہندوستان، ترکی ہور، آنکھ کا نشہ، سیتا بنواس، بھیشم پرتگیا، دھرمی بالک عرف غریب کی دنیا، بھارتی بالک عرف سماج کا شکار، دل کی پیاس، رستم و سہراب۔ رستم و سہراب ایک اہم ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ اسیر ہرس شریڈن کے انگریزی کھیل پجارو سے ماخوذ ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ۔ اسیر ہرس جو ہے شریڈن کے انگریزی کھیل پجارو سے ماخوذ ہے۔ 1920 عیسوی میں، یعنی 1920 عیسوی کے بعد ان کے ڈراموں کے واقعات میں وحدت فکر و عمل اور انسانی اقدار کی عکاسی تسلسل کے ساتھ نظر آنے لگی، ٹھیک ہے۔ اب آغا حج کاشمیری کے اصلاحی ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، جو انہوں نے جن ڈراموں میں اصلاح ملتی ہے، جو اصلاح کی غرض سے لکھے گئے۔ بلوا منگل عرف سورداس، اس میں بہرا روی، آوارگی اور طوائفیت کے خلاف احتجاج ملتا ہے۔ نعرہ توحید، دین اسلام کے سچے اور پاکیزہ عقائد کی پیروی اور توحید و رسالت کی فتح ہے۔ بھگیرتھ گنگا، ہندو قوم کو ان کے ایمان، دھرم اور وطن پرستی کی تعلیم ہے۔ ہندوستان، قدیم ہند کی روایتی عظمت کا اظہار ہے۔ اسلامی ہند اور مغلیہ دور کی شان و شوکت کی عکاسی انگریزی حکومت کے عہد میں ہندوستان کی حالت اس میں ملتی ہے۔ ترکی ہور، شراب خوری، بدعمالی اور سٹہ بازاری وغیرہ کے خلاف پیغام اصلاح ہے۔ آنکھ کا نشہ، یہ اصلاح معاشرت پر مبنی ہے، اس کی زبان دلکش و شاعرانہ ہے۔ سیتا بنواس اور بھیشم پرتگیا، یہ دونوں تاریخی ڈرامے ہیں، ان میں پراچین بھارت کے دین دھرم کی نیکی و بدی کا تصادم دکھایا گیا ہے اور آزادی وطن کے لیے قوم کو ایثار و قربانی کا سبق دیا ہے۔ دھرمی بالک اور دل کی پیاس، ملکی تہذیب و تمدن کا موجودہ نقش پیش کر کے ان دونوں میں قوم کی نئی روشنی کے مضر اثرات سے آگاہ کیا ہے۔ رستم و سہراب، یہ ڈرامہ آغا حج کاشمیری کے اردو ڈراموں میں ایک انقلاب انگیز قدم ہے، جو فنی جدت اور ادبی ندرت کا حسین شاہکار ہے۔ ڈرامہ ترکی ہور 1922 میں میڈین تھیٹرز لمیٹڈ کی اوریجنل پارسی الفریڈ تھیٹرکل کمپنی کے لیے لکھا گیا۔ آغا حج کاشمیری کے معاصرین کون کون ہیں؟ پنڈت نارائن پرساد بیتاب، ان کی وفات یہ ہے۔ میر غلام عباس عرف سید علی عباس علی، ٹھیک ہے۔ محمد عبدالعزیز ذائق، سید کاظم حسین نشتر، ٹھیک ہے۔ عبداللطیف شاد، جنیشور پرساد مائل دہلوی، سید انوار حسین آرزو لکھنوی، مخلص حیدرآبادی، سید عطرت حسین نیر دہلوی وغیرہ، ٹھیک۔ اب دیکھیے ڈرامہ یہودی کی لڑکی۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو نیو الفریڈ تھیٹرکل کمپنی کلکتہ نے فلمایا۔ اس ڈرامے کے کردار بڑی حد تک مثالیت سے پاک اور انسانی سیرت کا آئینہ دار ہیں۔ یہودی کی لڑکی میں صرف ایک ہی پلاٹ ہے۔ کتنے پلاٹ ہیں اس میں؟ ایک صرف۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے ساتھ ایک مزاحیہ خاکہ کھیلا جاتا تھا جو ڈاک والا کومک کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو لکھا تھا آغا شاعر قزلباش نے۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے اور پوچھتا ہے کہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے ساتھ ایک مزاحیہ خاکہ کھیلا جاتا تھا، اس خاکے کا کیا نام ہے؟ تو اس خاکے کا نام ہے ڈاک خانہ والا کومک۔ اور دوسرا سوال کہ وہ لکھا کس نے؟ تو وہ لکھا آغا شاعر قزلباش نے۔ تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے ہمارا۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا پلاٹ، مختصر پلاٹ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم اس کا مکمل خلاصہ پیش کر چکے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کا پلاٹ پھر دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رومن شہزادہ مارکس ایک یہودی دوشیزہ راحل سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے یہودی کے لباس میں اس سے ملتا جلتا ہے۔ شہزادی کی نسبت شہزادی ڈیسیا سے ہو چکی ہے، لیکن وہ شہزادی سے متنفر اور بیزار ہے۔ ایک رومن تہوار کے جشن کی تقریب دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے، جس میں شہر کے تمام باشندوں کو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، شرکت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن راحیل کا باپ عزرا، یہودی جو خدا پرست ہے، اس جشن میں شریک نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ اس محلے کے دوسرے یہودی بھی شرکت سے انکار کر دیتے ہیں۔
راحیل کا باپ ہے عزرا یہودی، ٹھیک ہے۔ رومن بادشاہ غیظ میں آ کر اس محلے کو آگ لگانے کا حکم دے دیتا ہے، محلے کو جلا کر خاک کر دیا جاتا ہے۔ رومن شہزادہ اس آگ میں کود کر راحیل کی جان بچانے اور اس کے ساتھ بھاگ نکلنے کے لیے اصرار کرتا ہے۔ عزرا بروقت وہاں پہنچتا اور ناراض ہوتا ہے، لیکن شہزادے کی منت سماجت سے اس کی معقولیت کا اندازہ کر کے اسے اپنی بیٹی راحیل کے ساتھ اس شرط پر بیاہ دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی مذہب اختیار کرے۔ کون سا مذہب اختیار کرے؟ وہ یہودی مذہب۔ وہ انکار کرتا ہے اور شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کو آمادہ ہو جاتا ہے۔ راحیل بادشاہ کے روبرو جا کر شکایت کرتی ہے کہ شہزادے نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور اسے محبت کی ترغیب دے کر شادی سے انکاری ہے۔ بادشاہ شہزادے کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تمام درباری امراء شہزادہ کی معافی کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ راحیل اپنا دعویٰ واپس لے لیتی ہے، لیکن شہزادے کو معافی ملنے کے ساتھ راحیل اور عزرا یہودی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے شہزادے پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوتی ہے تو عزرا کی زبانی ایک حیرت انگیز راز کا انکشاف ہوتا ہے، وہ یہ کہ راحیل دراصل عزرا یہودی کی سگی بیٹی نہیں ہے بلکہ رومن پیشوا بروٹس کی بیٹی ہے۔ راحیل کس کی بیٹی ہے؟ بروٹس کی۔ یہ سن کر بروٹس عزرا سے اس بات کا ثبوت طلب کرتا ہے اور سچی شہادت پا کر راحیل کو گلے لگا لیتا ہے۔ اس موقع پر راحیل شہزادہ، جو حقیقت میں اس کا اپنا بھائی ہے، کا ہاتھ اس کی منگیتر ڈیسیا شہزادی کے ہاتھ میں دے کر ترک دنیا پر آمادہ ہوتی ہے اور شہر چھوڑ کر جنگل کی راہ لیتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جو باتیں پیش کی ہیں، پوائنٹس پیش کیے ہیں، نکات پیش کیے ہیں، وہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی سے متعلق تھے اور آغا حشر کاشمیری کا مکمل جو خدمات ہے، خاکہ ہے، وہ پیش کر دیا ہے۔ اب آغا حشر کاشمیری کا کوئی بھی ڈرامہ آ جائے اس ویڈیو سے باہر نہیں آئے گا کسی بھی ایگزام میں۔ تو دوستو، آپ کا ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آخر میں ہم پھر وہی ریکویسٹ کریں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ آئندہ اور اس سے اہم ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو دوستو، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔